اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 51. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا ہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو نصیبا، جن کو دیا گیا ہے ایک حصہ، من الکتابی، کتاب کا، کہ یؤمنون، وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ مانتے ہیں، بالجبتی، بتوں کو، والطاغوتی، اور شیاطین کو، ویقولون، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، کہ ہؤلائی، یہ کفر کرنے میں مبتلا لوگ، اہدی، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لے آئے، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں سے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جن پر لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت اتری ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، فلن تجد، تو وہ ہرگز نہیں پائے گا، لہو نصیرن، اپنے لیے کوئی مددگار. دیکھیے اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے، جیسے پچھلی آیتوں کے اندر یہودیوں کی بری خصلتوں اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ تھا، اس آیت پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں کی بری خصلتوں اور بری عادتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک جبت اور ایک طاغوت. جبت اور طاغوت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو امام المفسرین ہیں، اور اسی طریقے سے ابو العالیہ، اور اسی طریقے سے اور کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد حبشی لغت کے اعتبار سے، لغت حبشہ میں جبت سے مراد ہوتا ہے جادو کرنے والا، اور طاغوت سے مراد ہوتا ہے کاہن، جو آسمان سے خبریں چرا کر لے آئے اور اس میں اپنی طرف سے 100 باتیں ملا کر اور پھر اس کو پیش کرے، اس کو کہا جاتا ہے کاہن. تو جبت سے مراد جادو کرنے والا اور طاغوت سے مراد کاہن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبت سے مراد سحر، جادو، اور طاغوت سے مراد شیاطین. اور حضرت مالک ابن انس فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ سب کے سب طاغوت کے اندر شامل ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر یہ لکھتے ہیں
کہ حضرت مالک ابن انس ان کا قول زیادہ پسندیدہ اور قرآن کے زیادہ موافق ہے، کیونکہ اس کی تائید دوسری آیت پاک سے ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر یہ فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ دوسرے کسی اور کی عبادت نہ کرو، ان سے بچو۔ تو خود اللہ رب العزت نے طاغوت سے مراد دوسری وہ چیزیں جن کی عبادت ہوتی ہے اللہ کی، اللہ کے علاوہ وہ مراد لیا ہے اس آیت پاک کے اندر۔ بہرحال یہ اقوال جو جبت اور طاغوت کے بارے میں مفسرین کے الگ الگ آئے ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، سارے مفہوم مراد اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جبت تو اصل میں ایک بت کا نام ہی ہے، لیکن بعد میں اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت ہوئی ہے وہ سب طاغوت کے اندر شامل فرمائے گئے ہیں مفسرین کے نزدیک۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اتری کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ احد کے بعد یہودیوں کا سردار کعب ابن اشرف اور حوی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف یہ دونوں مدینے سے مکہ آئے جنگ احد کے بعد۔ کعب ابن اشرف جو تھا یہ ابو سفیان کے پاس پہنچا۔ ابو سفیان اس وقت قریش کے سردار میں سے تھے ایک، اور ان سے جا کر کعب ابن اشرف نے اپنی مدد اور اپنا تعاون کرنے کا یقین دلانا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ والوں کے لیے کہ آپ ان کے خلاف محاذ تیار کیجئے، ہم آپ کی مدد اور آپ کا تعاون کریں گے۔ یہ جا کر کعب ابن اشرف نے ابو سفیان سے کہا۔ ابو سفیان کہنے لگا تم تو بڑی غدار اور دھوکے باز قوم ہو، کوئی بھروسہ نہیں ہے تمہارا کہ تم جو کہہ رہے ہو اس پر قائم بھی رہو، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ تو یقین کیسے کرو گے؟ کہ یقین اس صورت میں کریں گے کہ ہمارے یہ جو بت ہیں نا دو، جبت اور طاغوت، ان کے آگے سجدہ کر لو تم، کہ واقعی تم اپنی اس بات کے اندر پختہ ہو، ہم سجدہ کر کے بتا رہے ہیں۔ اب یہ کعب ابن اشرف تھا تو اہل کتاب میں سے، بہرحال اہل کتاب کے نزدیک بھی بتوں کی سامنے سجدہ تو جائز تھا نہیں، لیکن قریش مکہ کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے جا کر ان دونوں کے آگے سجدہ بھی کر لیا، ان دونوں کے آگے سجدہ بھی کر لیا۔ اب اس کے بعد سجدے کے بعد اس نے ابو سفیان سے یہ کہا کہ 30 آدمی ہماری طرف سے اور 30 آدمی آپ کی طرف سے سامنے آئیں اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر یہ عہد کریں کہ ہم محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب متحد رہیں گے، سب کے سب ایک رہیں گے۔ ابو سفیان کو یہ بات بڑی پسند آئی، چنانچہ اس نے 30 آدمی اپنے تیار کیے اور 30 آدمی اس کے ساتھ جو جماعت گئی تھی اس میں سے، ان سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف گویا کہ ایک مشترکہ اور متحدہ محاذ تیار کیا جنگ کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان باتوں کے ہونے کے بعد ابو سفیان نے کعب ابن اشرف سے یہ کہا بھئی دیکھو ایسا ہے کہ ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ پڑھنا لکھنا آتا نہیں، ہم تو امی لوگ ہیں، لیکن تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تم علم رکھتے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، اب میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں کہ محمد حق پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہ کہنے لگا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ ایک دم صاف ہے، ہم اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں حج کے موقع پر، حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں، مہمان جو آتے ہیں یہاں پر ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، اپنوں سے رشتے کو برقرار رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے حج اور عمرے کیا کرتے ہیں ہم بیت اللہ کا۔ اس کے بمقابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ایک الگ ہی اپنا رخ اپنا لیا، ایک نیا دین بنا لیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر۔
سب سے کٹ کے الگ ہو گیا بالکل، وہ اپنوں سے اس نے رشتے توڑ لیے. یہ ہے ہمارا پورا مسئلہ. تو کعب ابن اشرف کہنے لگا کہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ تم حق پر ہو اور معاذ اللہ محمد گمراہ ہو چکا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اس آیت کا شان نزول. یہ واقعہ جب پیش آیا تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما کر ان یہودیوں کی اور خاص طور پر یہ کعب ابن اشرف اور ہوئی ابن اخطب، یہ جو گئے جا کر اور انہوں نے سجدہ وجدہ کیا اور ان کو اطمینان دلانے کے لیے اور کفار مکہ کی تائید کی بمقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر انہی کی مذمت بیان فرمائی ہے. غور کرنے والی بات یہاں پر ہے کہ کعب ابن اشرف یہ صرف یہودیوں کا سردار ہی نہیں تھا بلکہ ان کا ایک ممتاز عالم تھا. اہل کتاب کے عالموں میں اس کا شمار تھا اور اللہ پر ایمان رکھتا تھا. یہ اللہ کے نام کی عبادت کیا کرتا تھا. لیکن جب نفس پرستی کا بھوت سوار ہوا اس کے عقل پر تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمنی میں کفار مکہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے اور الحاق کے لیے اپنے مذہب اور مسلک کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے تیقن اور ان کے یقین کے لیے، دلی اطمینان کے لیے ان کے بتوں کا بھی سجدہ کر لیا. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ اور اپنے مذہب کو اس نے وہیں پر کچل کر رکھ دیا. اپنے مذہب کے خلاف اس نے کام کر گیا، ان کے ساتھ جڑا رہا اور مذہب کو خیر آباد کہہ دیا اس نے. اسی طریقے کا اور ایک واقعہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بلم باورا کا بیان کیا ہے. وہ بھی ایک مقتدر عالم تھا اور ایک درویش صفت انسان تھا، صاحب تصرف تھا، صاحب کرامت تھا، وہ مستجاب الدعوات تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب قوم نے اسے تیار کیا اور حضرت موسیٰ کے خلاف اس نے بددعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائی، حضرت موسیٰ سے اس نے ٹکر لی تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ کچھ نہیں. اپنے آپ کو اس نے گمراہ کر دیا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور قیامت تک لعنت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی طریقہ کا واقعہ اس کا بھی بیان فرمایا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف ایک کتاب کا علم کسی کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ مکمل طور پر اس کی اتباع نہ ہو اور اپنے دل کے اندر نفسانی خواہشات کی پیروی نہ نکل جائے تب تک اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے صرف نفسانی خواہشات کے لیے مادیت اور دنیاوی چکا چون، اس مادیت پرستی نے ان کو اپنے مذہب اور دین سے دور کر دیا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ایک بڑی تعداد ملے گی اب، اور یہ مادیت پر نظر رکھتے ہوئے اس مادیت کو حق کہے جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو چھوڑ گزرتے ہیں. ایسے افراد اب بھی آپ کو مل جائیں گے. ایک مرتبہ میں ٹیکسی میں آ رہا تھا، ڈرائیور صاحب جو تھے اس وقت وہ سمیہ گراؤنڈ کے اندر جو کانفرنس کے نام سے اسلامک ایک پروگرام چلتا ہے، پروگرام کیا ایک میلہ سا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ہماری کوئی گفتگو نہیں ہوئی ان سے. وہ بس شروع ہو گئے خود ہی کہ اللہ نے 1400 سال کے اندر اب ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو حقیقت میں دین کا داعی بن کر ابھرا ہے. 1400 سال کے بعد اب ایک شخص پیدا ہوا ہے. اللہ نے کیچڑ میں سے ایک ہیرا پیدا کر دیا. وہ کہتے رہے، میں سنتا رہا. جب بہت کچھ کہے گئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے مجھ سے تو میں نے کہا حقانیت کی دلیل آپ دے دیجئے. کہنے کہ اس کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا یہ پروگرام تقریباً 130 ملکوں کے اندر ریلے ہو رہا ہے.
یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ میں نے کہا ایک فلم نکلتی ہے، دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ سب کے اندر ریلے ہوتی ہے، وہ ایک چینل چلتا ہے، وہ سارے دنیا کے ملکوں کے اندر ریلے ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس چینل کا مالک اور چینل میں پیش کی جانے والی چیزیں سب برحق ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی دلیل پیش کی ہے حقانیت، یہ مادیت ہے۔ مادیت کے چکاچوند میں کبھی سمجھ نہیں آتا، سمجھ سے بھی آدمی بے بہرا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی حقانیت کی دلیل ہوئی کہ اس کا چینل 130 ملکوں کے اندر ریلے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو اتباع نفس اور ہوس پرستی میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو اس اتباع نفس کی پیروی پر اسلامی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مسلمان بناؤ، اپنی خواہشات کی اتباع کو اسلامی لیبل اور اسلامی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی حاصل ان کو کتاب کا نہیں ہو سکتا، ان کے دین کا کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ مکمل جب تک اللہ کی کتاب کی اتباع اور نفسانی خواہشات سے دوری نہیں ہوگی تب تک اس کتاب کا کوئی فائدہ زندگی کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی مادیت کے چکر میں اور نفسانی خواہشات کے چکر میں انسان اپنے مذہب جیسی عظیم ترین چیز کو بھی بھیٹ چڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ یہ واقعہ ایک خاص طور پر اسی کی دلیل ہے کہ جب کعب ابن اشرف پر مادیت کا بھوت سوار ہوا تو اسے اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا یؤمنون بالجبت والطاغوت، بتوں پر ایمان لے آیا، حالانکہ بتوں پر ایمان نہیں تھا، لیکن کیا کیا تھا اس نے؟ بتوں کو سجدہ کر لیا تھا۔ اور پھر جب اس نے پوچھا سفیان نے کہ ہم برحق کی محمد، تو کیا کہنے لگا؟ حق تو تم ہی نظر آتے ہو۔ گویا کہ اس نے کفر کی تائید بھی کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اسی لعنت کی بنا پر اتنے درجے کے کفر پر اتر گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے لعنت کا لفظ استعمال کیا۔ لعنت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور اتنی دوری کہ اللہ کا قرب نہ رہ جائے، یہ ہے اللہ کی لعنت۔ اور اتنی بدترین چیز ہے یہ لعنت۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ فرمانا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ملعون جن پر اللہ کی لعنت ہوئی پکڑ میں آ جائیں تو انہیں قتل کر دو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اتنی بدترین چیز ہے۔ اور خود اللہ نے فرما دیا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، لعنت جس پر اللہ کی ہو گئی اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کچھ ایسے گناہوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے آپ کے سامنے جس کے لیے اللہ کے نبی نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کی کچھ ایسے گناہ اور کچھ ایسے اعمال بتلائے جن پر اللہ کے نبی نے لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے اللہ کے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سود دینے والے اور سود کھانے والے، سودی معاملے کو لکھنے والے، اور اسی طریقے سے سودی معاملہ اگر کوئی کر رہا ہے اس پر گواہ بننے والے، فرمایا کہ ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والا عمل کیا۔ قوم لوط والا عمل، جس نے اپنی خواہش، جس مرد نے اپنی خواہش کسی مرد سے پوری کی، یہ ہے قوم لوط والا عمل۔ فرمایا ملعون ہے یہ شخص، 3 مرتبہ یہ جملہ استعمال فرمایا اللہ کے نبی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ لعنت بھیجتا ہے چور پر بھی، کہ جو کبھی کبھی اتنا حد تک گزر جاتا ہے کہ انڈا اور رسی جیسی چیزیں بھی چرانے لگتا ہے، جس کی پاداش میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ لیا جاتا ہے۔
اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی آکل الربا، سود کھانے والے پر۔ پہلے والے حدیث کے اندر جملہ ہے سود دینے والے پر، یہاں ہے سود کھانے والے پر۔ وموکلہ، اور سود کھلانے والے پر۔ والواشمۃ والمستوشمۃ، اور اس عورت اور اس مرد پر جو اپنے بدن کو گندھوائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈیزائننگ بنائی جاتی ہے بدن کے اوپر، وہ سوئی سے گوندھ کر اس کے اندر پھر سرما یا سیاہی بھری جاتی ہے، ہاں ایسے کو کہا جاتا ہے واش۔ فرمایا گوندھنے والی عورت اور گندھوانے والی عورت، اور اگر یہ عمل مرد کرے تو وہ بھی شامل ہے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ نے بذات خود انسان کو حسین ترین بنایا ہے، تو اب مزید اللہ کی خلقت کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، اس لیے بدن کو گندھوا کر اس کے اندر سیاہی وغیرہ بھروانا، یہ لعنت ہوتی ہے اس پر اللہ کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور علماء نے یہ لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ استعمال فرمایا ہے والواشمۃ والمستوشمہ، یہ در حقیقت خلقت کی تبدیلی ہو رہی، اللہ نے خود حسین بنایا، اس کے اندر اپنی طرف سے حسن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ بدصورتی ہے۔ اگر یہی شکل و صورت کسی اور عمل کے اندر پائی جائے، مثلا آج مرد حضرات کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان، خوبصورتی بالوں کی اللہ نے کالے پن کے اندر رکھی ہے، جبھی تو کالا بال دیا، جس جسم کے اعتبار سے جیسے رنگ کا بال ہونا چاہیے اللہ نے دیا۔ کیا کرتے ہیں؟ کالا، پیلا، ہرا، عجب عجب قسم کے، بالکل کتوں کی جیسے بال ہو جاتے ہیں سر کے۔ یہ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں ایسے مرد۔ خلقت کی تبدیلی کی اس کے اندر صاف صراحت موجود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فرمایا ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور فرمایا والمصور، تصویر بنانے والا، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب نچوڑنے والے پر، شراب کو اٹھا کر لانے والوں پر، اور شراب منگوانے والوں پر، سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے بھی لعنت بھیجی ہے اور اللہ بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ فرمایا نمبر 1 وہ 6 آدمی یہ ہیں، نمبر 1 اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، جو چیز اللہ کی کتاب میں نہیں ہے اس کو اللہ کی کتاب کے اندر ثابت کرنے والا، یہی ہے زیادتی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہی ہے زیادتی، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی، میری بھی لعنت ہوتی ہے۔ اور فرمایا ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یہ بھی جملہ ہے اس حدیث پاک کے اندر، یعنی اگر میں نے لعنت کر دیا تو وہ لعنت اللہ کے ہاں قبول ہو کر رہے گی۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یہ بھی ایسی اتفاق کا جملہ اسی کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر زیادتی کرنے والا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب قرآن میں کئی جگہ حضرت علی کا نام تھا، ابو بکر عمر نے جلن میں نکلوا دیا، ذرا وہ آیت پیش تو کر دو۔ چلو انہوں نے نکال دیا تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ آیت پیش تو کر دو، کون سی وہ آیت تھی جس میں حضرت علی کا نام تھا؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اللہ کی کتاب کے اندر لفظی زیادتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو زبردستی، جبر اور قہر کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرے، اقتدار پر قبضہ کرے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے، عوام نہ چاہے اسے، عوام نہ بٹھائے اسے اقتدار پر، وہ اپنے جبر اور قوت کے ذریعے اقتدار حاصل کرے، اور پھر کیا کرے؟ اس آدمی کو ذلیل کرے جس کو اللہ نے عزت دیا، اور اس کو عزت دے جسے اللہ نے ذلیل کر رکھا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری بھی ایسے شخص پر لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت اترتی ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص جو تقدیر کو جھٹلائے، اللہ نے جو تقدیر پر ایمان رکھنے کے لیے کہا ہے تقدیر کو جھٹلائے۔ فرمایا چوتھا وہ شخص جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے فرمایا پانچویں نمبر پر میری اولاد میں وہ شخص جو اللہ نے جن عورتوں کو حرام کر دیا ہے وہ ان کو حلال سمجھے، ایسا شخص۔ اور فرمایا چھٹے نمبر پر کہ میری سنت کو چھوڑنے والا شخص۔ اب آپ یہ بتائیے جو یہ آخری جملہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہم میں سے کون بچ پائے گا؟ سنت کو ترک کرنے والا یہ بھی لعنت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابہ تو وہ جماعت تھی جس نے اللہ کے نبی کے وہ اعمال جو سنت میں شامل نہیں اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آج ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالتے، روز صبح اٹھ کر آئینہ سامنے رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اس طرح چلاتے ہیں اپنے داڑھی کے اوپر۔ کتنی بڑی لعنت کی بات ہے یہ۔ اسی طریقے سے یہ روایت مشکات شریف کے اندر ہے، سنن بیہقی، ان تمام حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو کسی نامحرم پر نظر ڈالے اور اس عورت پر جو اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے کہ لوگ اس کی طرف نظر اٹھائیں، ایسی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اس انداز پر پیش کرے کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں اس کی طرف، اور نامحرم پر نظر ڈالنے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة، اللہ کی لعنت ہوتی اس مرد پر جو عورتوں جیسی اپنی شکل و صورت بنائے، والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، اور اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی جو مردوں جیسی اپنی شکل بنائے، اس مرد پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی جو عورتوں جیسے کپڑے پہنے، اور اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی جو مردوں جیسے کپڑے پہنے۔ مردوں جیسے کپڑے عورت تو ایک دم کھلم کھلا پہن رہی، اب آپ یہ سمجھیں کہ مرد کیسے عورتوں جیسے کپڑے پہنتا، ان کے جیسا کلر، بالکل ایک دم سرخ کلر کا کلر اور بالکل پیلا کلر، اللہ کے نبی نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا یہ عورتوں کا کلر ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان آپ کو ملیں گے بالکل فل ریڈ یا فل یلو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے نہیں ہوتے ہیں، یہ عورتوں جیسی شکل بنانے کے اندر شامل ہے، اور حدیث پاک کے الفاظ کے اعتبار سے ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ کبھی ہماری توجہات اور نظریں ان حدیثوں پر جاتی ہی نہیں اصل میں۔ اگر ہم توجہ کر لیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تو بچ کیوں نہیں سکتے ہیں؟ یہ روایت مشکات شریف کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ان امراتن تلبس النال، ایک عورت جوتے پہنا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ سے لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ وہ عورت مردوں جیسے جوتے پہن رہی ہے، تو فرمایا قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلۃ من النساء، ایسے عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی اللہ کی کہ جو مردوں جیسے جوڑے یا مردوں جیسے جوتے پہنے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ روایت ابو داؤد شریف اور مشکات شریف کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات وقال اخرجوہم من دیارکم، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح
شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنے. المخنثین کا لفظ استعمال ہوا ہے، عورتوں جیسی شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنے. اب عورتوں جیسی شکل و صورت بنا کر ہجڑے بننے میں سب سے پہلے چیز کیا داخل ہے؟ چہرہ اپنا عورتوں کی طرح بنانے، داڑھی بالکل منڈا کر، مونچھیں بالکل منڈا کر، ایک دم ختم کر کے. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میک اپ عورتیں کیا کرتی ہیں ایسے ہی میک اپ اپنے چہرے کا وہ بھی کریں. بالوں کی شکل و صورت اور حیث ایسی بنا لے جیسے عورتیں بناتی ہیں اپنی. یہ سب المخنثین من الرجال کے اندر آ گیا. اور فرمایا اسی طریقے سے اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی جو شکل و صورت کے اندر مردانہ پن اختیار کرے، بال کٹا لے مردوں کی طرح. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یا اسی طریقے سے بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو کانوں کے اندر بالیاں پہن لیتے ہیں. بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کی شکل اختیار کرتی ہیں. تو یہ سارے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. بخاری شریف کی روایت ہے یہ. اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، مرد کو گوندھنے والی جسم کو گندوانے والی اور گوندھنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. والمتسنمات، اور فرمایا ان عورتوں پر بھی اور مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو اپنے بھووں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان بالوں کو اکھیڑ دیں. بھووں کے بال، بھووں کو خوبصورت بنانے کے لیے، باریک بنانے کے لیے بھووں کے بال اکھیڑیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں. ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ کی خلقت کے اندر تبدیلی ہے. اور فرمایا والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، اور وہ عورت اور وہ مرد جو اپنے بالوں، اپنے دانتوں کو باریک کروائیں یا دانتوں کے درمیان گیپ پیدا کریں خوبصورتی کے لیے، مشینوں کے ذریعے یا ہاتھوں کے ذریعے، ایسے مردوں اور ایسے عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ خوبصورت بنانے کے لیے دانت گھسوائے جاتے ہیں، جا کر مشینیں چلتی ہیں دانتوں کے اوپر، اور دو دانتوں کے بیچ میں گیپ پیدا کرتے ہیں، اس کو خوبصورتی کا ایک مظہر بناتے ہیں، اس کے لیے بھی مشینیں استعمال ہوتی ہیں. اس کے بڑے بڑے شو روم آپ کو ملیں گے، اور بڑی بڑی اس کے اندر کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان چیزوں کے اندر. فرمایا سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والا ہے یہ سارے وہ اعمال ہیں. تو ایسے حدیث پاک کے اندر اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں صاف اللہ کی لعنت کے لعنت کے جملے استعمال ہوئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ کچھ روایتیں آپ کے سامنے بطور نمونے کے پیش کی گئیں. دعا فرمائیے اللہ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور کما حق اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.